بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الائٹ اسکول المراج کیمپس چیپٹر 2 تحریک پاکستان قیام پاکستان اہم کلاس۔ آج ہم مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب چیپٹر 2 سے پڑھ رہے ہیں اور اس میں دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش کا قیام کیوں عمل میں آیا یا بنگلہ دیش کا قیام 1971 میں عمل میں آیا۔ یہ ایک ایسا المناک حادثہ تھا جس کو تاریخ پاکستان میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے دو حصے تھے اور مگر مشرقی پاکستان یعنی جو موجودہ بنگلہ دیش ہے وہاں پہ آبادی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے 1971 کے انتخابات میں اکثریت حاصل کی اور مغربی پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو نے اکثریت حاصل کی۔ مشرقی پاکستان کی جو عوامی لیگ ہے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ملک کی باغ دوڑ عوامی لیگ کو اگر نہ سونپی گئی تو مشرقی پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی اور ان کے خیال میں ملک کا وزیر اعظم مشرقی پاکستان سے ہونا چاہیے۔ ان حالات کو سنبھالنے کے لیے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان نے وہاں پر ایمرجنسی لگا دی۔ پاک فوج نے امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کی لیکن حالات روز بروز خراب ہوتے گئے کیونکہ وہاں پر مکتی بانی تنظیم فسادات پھیلانے میں مصروف تھی۔ یہ مکتی بانی جو تنظیم ہے یہ بھارت کی طرف سے وہاں پہ آئی ہوئی تھی اور اس کا مقصد وہاں پہ فسادات پھیلانا تھا اور ان جلتی پہ تیل کا کام کرتے تھے۔ وہاں پہ انڈیا کے جو جاسوس ہیں وہاں پہ لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پھیلاتے تھے اور مغربی پاکستان کے خلاف ان کو بانٹتے تھے۔ ان حالات میں 15 مارچ 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو، جنرل یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمن کی ڈھاکہ میں ملاقات ہوئی تاکہ حالات کو پرامن بنایا جا سکے۔ یہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ کشیدہ حالات کے باعث لاکھوں کی تعداد میں بنگالیوں نے بھارت کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ بھارت نے بنگالیوں کی مدد کا سرکاری طور پر اعلان کیا۔ بھارتی فوج نے باغیوں کو اسلحہ دیا اور ان کی تربیت شروع کر دی جس کی وجہ سے حالات زیادہ سے زیادہ خراب ہوتے گئے۔ جنرل یحییٰ خان نے مزید دستے وہاں پہ بھیجے تاکہ وہاں پہ کنٹرول سنبھال سکے اور جنرل یحییٰ خان کی بھیجی ہوئی پاک فوج نے بہت سے علاقوں پر کنٹرول سنبھال لیا اور امن و امان کے حالات پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت نے مشرقی پاکستان پر اپنی افواج کی مدد سے حملہ کیا۔ مشرقی پاکستان میں موجود پاک فوج نے 2 ہفتوں تک بھارتی فوج کو روک کے رکھا۔ جب ان کے پاس ساز و سامان ختم ہو گیا اور مغربی پاکستان سے مزید امداد نہ پہنچی تو بھارت اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک علیحدہ ملک بن گیا۔ اس کی وجوہات کو دیکھا جائے تو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا۔ اتنے زیادہ فاصلے کی وجہ سے اور اس کے درمیان میں ملک بھارت تھا جو کہ 1947 میں تقسیم ہند کے وقت سے ہی پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ اتنا زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے دونوں حصوں میں سیاسی اور ثقافتی رابطے رکھنا مشکل تھا اور اس طرح مشرقی پاکستان میں اسی زیادہ فاصلے کی وجہ سے امداد بر وقت نہ پہنچ سکی۔ اگر تجارت و ملازمت پر ہندوؤں کے اثرات۔ مشرقی پاکستان میں تجارت اور سرکاری ملازمت پر بھی ہندو چھائے ہوئے تھے اور وہ ایک خاص منصوبہ کے تحت لوگوں کو علیحدگی کے جذبات کی طرف ابھار رہے تھے۔ معاشی پسماندگی یعنی مشرقی پاکستان معاشی لحاظ سے پسماندہ علاقہ تھا۔ مغربی پاکستان کے لوگوں کے پاس جتنی سہولیات تھیں کہ اس طرح کی خاطر خواہ سہولتیں انہیں نہیں پہنچائی گئیں۔ ہندو اساتذہ کا کردار۔ مشرقی پاکستان میں تعلیم کا شعبہ پوری طرح ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف کرنا شروع کر دیا اور ان کے جذبات کو ابھارا۔
زبان کا مسئلہ، یعنی زبان کا مسئلہ اگرچہ 1956 اور 1962 کے آئین کے مطابق کے دساتیر میں اس کو حل کیا گیا تھا اور اردو اور بنگالی دونوں کو سرکاری زبان قرار دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں کے لوگوں کا، مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر زبان کے حوالے سے ایک احساس محرومی پیدا ہو گیا۔ نمائندگی کی شرح کا مسئلہ، مشرقی پاکستان کی آبادی جیسے میں نے آپ کو بتایا 56% تھی اور آبادی کی کثرت کی وجہ سے عوامی لیگ نمائندگی کا حق چاہتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے 1956 اور 1962 کے آئین میں برابری کی بنیاد پر نمائندگی قبول کی تھی، مگر انہیں ان کے جائز حقوق نہ پورے ملے، لہٰذا ان میں مایوسی ہو گئی۔ بھارت کی مداخلت، بھارت کی مشرقی پاکستان کے بے جا مداخلت نے بھی حالات کو زیادہ خراب کر دیا۔ بھارت نے مکتی باہنی کے کارکنوں کو تربیت دی اور اس طرح امداد دینے کے علاوہ ان کو علیحدہ کرنے پر تل گئے اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات نے بھی علیحدگی کے جذبات کو فروغ دیا۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جنرل یحییٰ خان نے باقی رہ جانے والے مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو نے مغربی پاکستان میں کنٹرول سنبھال لیا اور اس بات کو نہ مانتے ہوئے شیخ مجیب الرحمان جو کہ عوامی لیگ کا لیڈر تھا، اس نے 16 دسمبر 1971 کو اپنے علیحدہ ملک کا اعلان کیا اور یوں بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک دنیا کے نقشے پہ ابھرا۔ اس کو اچھی طرح یاد کریں اور اس کے شارٹ اور لانگ دونوں پوائنٹ سے اس کو یاد کریں تاکہ ہم MCQs کے طور پہ اور شارٹ یا لانگ کویسچنز کے طور پہ اس کو یاد کر سکیں اور تھینک یو۔